بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں حدیث۔ ترجمہ۔ داؤد بن فرقت کہتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تمام برائیوں کی کنجی غصہ ہے۔ شرح۔ محقق کبیر احمد بن محمد معروف ابن مسکویہ اپنی کتاب طہارت العراق، یہ کتاب بہت عمدہ اور حسن ترتیب و حسن و بیان میں بے مثال ہے، میں تحریر فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ تقریباً یہ ہے۔ ابن مسکویہ نے غضب کی تعریف اس طرح کی ہے: غضب در حقیقت اس نفسانی حرکت کا نام ہے جس کی بنا پر خواہش انتقام کے لیے خون دل میں ایک جوش و ہیجان پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر جب یہ حرکت سخت ہو جاتی ہے تو غصے کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور خون قلب کا جوش پورے دل پر غالب آ جاتا ہے اور دماغ کی تمام شریانوں میں ایک تاریک و مضطرب دھواں بھر جاتا ہے، جس کی وجہ سے عقل کی حالت تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور اس کا عمل کمزور ہو جاتا ہے۔ بقول حکمہ غصے کی حالت میں انسان کی مثال اس غار کی سی ہو جاتی ہے جس میں آگ جلانے کے بعد وہ شعلوں سے بھر جائے اور دھواں اس میں پھنس کر آگ کے شعلوں کے ساتھ ہی اس میں محدود ہو کر رہ جائے اور سیٹی کی سی آواز نکلنے لگے اور شدت اشتعال کی وجہ سے اس میں آواز سی گونجنے لگے۔ اس وقت اس کا علاج مشکل اور خاموش کرنا بہت دشوار ہو جاتا ہے اور اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ بجھانے کے لیے جو چیز اس میں ڈالی جائے وہ بھی اس کا جز بن جاتی ہے اور مادے میں مزید شدت پیدا کر دیتی ہے۔ اسی لیے انسان غصے کے وقت رشد و ہدایت سے اندھا ہو جاتا ہے، واز و پن سننے سے بہرا ہو جاتا ہے، بلکہ معوضہ غصے میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے اور غصے کی حالت میں انسان کا کوئی علاج نہیں رہ جاتا۔ اس کے بعد ابن مسکویہ فرماتے ہیں، بقرات کہتا ہے، جو کشتی طوفان باد و بارہ میں گھر جائے اور دریا کی موجیں اس کو ایسے بھنور میں ڈال دیں جہاں دریائی پہاڑ ہوں، اس کے بعد بھی اس کشتی کے بچاؤ کے لیے مجھ کو کہیں زیادہ امید ہے بنسبت اس غصے کے بچاؤ سے جب انسان کی آتش غیظ و غضب کی بھڑک اٹھے، کیونکہ ایسی صورت میں اس سے بچاؤ کی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ جو بھی صورت اختیار کی جائے گی، مثلاً واعظ و نصیحت کرو یا فروتنی کرو، گریہ و زاری کرو، اس کا شعلہ اور بھی بڑھے گا اور مادے میں اضافہ ہوگا۔ پہلی فصل، قوت غضبیہ کے فوائد۔ قوت غضبیہ خدا کی ایک عظیم نعمت ہے جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی تعمیر کی جا سکتی ہے اور اس کی وجہ سے خاندانی نظام، نوع اور شخص کی بقا کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ ایک بہترین معاشرہ اور مثالی سوسائٹی کی تشکیل میں اس کو بہت زیادہ مدخلیت ہے۔ اگر حیوان کے اندر یہ قوت نہ ہوتی تو وہ قدرتی خطرات سے اپنی حفاظت نہ کر پاتا اور زوال و اضمحلال کی نظر ہو جاتا، اور اگر انسان کے اندر یہ قوت نہ ہوتی تو انسان کمالات اور ترقیوں سے محروم ہو جانے کے علاوہ افراط و تفریط کی بنا پر ایسی اخلاقی برائیوں اور نقائص کا شکار ہو جاتا جن پر بہت سے مفاسد اور عیوب مرتب ہوتے ہیں، مثلاً ڈر، کمزوری، سستی، کاہلی، طمع، بے صبری، بے استقلالی، اور یہ صفات وہاں ہوتے کہ جہاں نہ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح آرام طلبی، بجھے بجھے سے رہنے اور لوگوں کے دباؤ کو قبول کر لینے کی عادت، ظلم کے سامنے سر جھکانے کی خصلت، اپنے یا خاندان والوں کو پیش آنے والے رذائل و فضائح کو خاموشی سے برداشت کر لینے کی صفت، بے غیرتی، کم ہمتی، یہ سب چیزیں انسان میں اگر قوت غضبیہ نہ ہو تو پیدا ہو جائیں، بلکہ قرآن نے تو خود مومنین میں اس صفت کے ہونے پر مدح فرمائی ہے۔ امر با معروف و نہی از منکر کو بروئے کار لانا، حدود و تعزیرات کا جاری کرنا، دوسری دینی و عقلی سیاستوں پر عمل کرنا اس قوت غضبیہ کے بغیر ناممکن ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ قوت غضبیہ کو ختم کر دینا یا اس کو خاموش کر دینا نفس کا کمال اور اس کے لیے معراج ہے، وہ غلطی پر ہیں اور بہت بڑی خطا کے مرتکب ہیں اور حد کمال اور مقام اعتدال کے درمیان حد فاصل سے غافل ہیں۔
ان بیچاروں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ خداوند عالم نے تمام انواع حیوانات میں اس شریف قوت کو بیکار نہیں خلق فرمایا ہے۔ خدا نے تو تمام اولاد آدم میں اس قوت کو ملکی و ملکوتی زندگی کا سرمایہ اور خیرات و برکات کی کنجی قرار دیا ہے۔ اگر یہ قوت نہ ہوتی تو انسان دشمنان دین کے ساتھ جہاد نہ کر سکتا، نہ خانوادہ نظام میں بشری کی حفاظت کر سکتا، نہ جان و مال و ناموس اور دیگر نوامیس الہیہ کی حمایت و صیانت کر سکتا، بلکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن خود اس کا نفس ہے، اس سے بھی جہاد نہ کر سکتا، اور نہ ہی ظلم و تعدی سے اپنے کو بچا سکتا، اور نہ ہی حدود و سرحدوں کا دفاع کر پاتا، اور نہ موذی و ضرر رساں چیزوں سے اپنی حفاظت کر سکتا، نہ معاشرے کی۔ اسی لیے حکماں نے اس قوت کی کمی اور سستی کو دور کرنے کے لیے علاج تجویز کیے ہیں۔ اس کو بیدار کرنے اور حرکت میں لانے کے لیے علمی اور عملی معالجے معین کیے ہیں، مثلا اہم اور خطرناک امور کے لیے اقدام کرنا، میدان جنگ میں جانا اور دشمنان خدا سے جہاد کے لیے اپنے کو پیش کرنا وغیرہ۔ بلکہ بعض فلسفیوں سے منقول ہے کہ وہ لوگ خطرناک جگہوں پر جا کر ٹھہرتے ہیں اور اس طرح اپنے نفوس کو عظیم خطرات میں ڈال دیتے تھے۔ دریا میں شدید طوفانوں کے وقت کشتی میں سوار ہو کر ادھر ادھر چکر لگاتے تھے تاکہ ان کے نفوس کو خطرات و خوف سے نجات حاصل ہو جائے اور کسالت و سستی سے رہائی حاصل کر سکیں۔ بہر صورت انسان و حیوان کے باطن میں قوت غضبیہ موجود ہے اور خدا نے اس کو ودیت کیا ہے۔ بس اتنی بات ضرور ہے کہ بعض اشخاص میں یہ قوت خاموش و افسردہ ہے، جیسے خاکستر کے اندر چنگاری۔ اس لیے ہر شخص پر لازم ہے کہ اگر اپنے اندر خاموشی، سستی، بے غیرتی کو محسوس کرے تو فوراً اس کے مخالف چیزوں سے علاج کر کے اپنے نفس کو اس حال سے باہر لا کر اس کو معتدل بنائے تاکہ شجاعت کا مستحق بنے، اور شجاعت ملکات فاضلہ اور صفات حسنہ میں سے ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس سے بھی بحث کی جائے گی۔ دوسری فصل، غصے میں افراط کی مذمت۔ جس طرح غصے کا حد اعتدال سے کم ہونا صفات رذیلہ میں سے ہے اور بہت سے مفاسد کا سبب ہے، اسی طرح حد اعتدال سے تجاوز کرنا بھی اخلاقی برائیوں اور فساد کا سبب ہوا کرتا ہے۔ کافی کی ایک حدیث اس کے فساد پر دلالت کرنے کے لیے کافی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ ایمان کو اس طرح فاسد کر دیتا ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ کیونکہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان غصے کی شدت میں دین خدا سے پلٹ جایا کرتا ہے اور نور ایمان کو بجھا دیتا ہے۔ غصے کی آگ اور اس کی تاریکی عقائد حقہ کو جلا دیتی ہے، بلکہ کفر تک پہنچا کر اس کی ہلاکت ابدی کا سبب بن جاتی ہے، اور پھر انسان اس وقت متوجہ ہوتا ہے جب ندامت و پشیمانی کا بھی کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہی آتش غضب جو دل میں لگتی ہے وہ شیطان کی چنگاری ہو، جیسا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، یہ آتش غضب شیطان کی وہ چنگاری ہے جس کو اس نے اولاد آدم کے دل میں بھڑکایا ہے۔ اس عالم میں یہ غصہ آتش غضب الہی کی صورت میں نمودار ہوگا، جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے کافی کی ایک حدیث میں فرمایا ہے۔ خداوند عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو اسرار بتائے، اس کے ضمن میں توریت کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، جن لوگوں پر میں نے تم کو مسلط کیا ہے ان پر غصے کو روکو تاکہ میں اپنے غصے کو تم سے روکوں۔ یاد رکھو، آتش غضب الہی سے زیادہ دردناک کوئی آتش نہیں ہے، جیسا کہ حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے پوچھا، تمام چیزوں سے زیادہ سخت تر کون سی چیز ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، غضب خدا۔ انہوں نے پھر پوچھا، اے ابن مریم، ہم کس طرح غضب خدا سے اپنے کو بچا سکتے ہیں؟ فرمایا، غصہ نہ کر کے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غضب خدا ہر چیز سے زیادہ سخت ہے اور شدید ہے، اور اس کے غصے کی آگ سب سے زیادہ جلانے والی ہے،
اور غصے کی صورت اس عالم میں وہی ہے جو اس عالم میں غضب خدا کی صورت ہوگی، اور جس طرح غصہ دل سے ظاہر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آتش غضب الہی جس کا مبدا غصہ اور دیگر قلبی برائیاں ہیں بھی باطن قلب سے ظاہر ہو کر تمام ظاہر کو گھیر لے، اور انسان کے حواس خمسہ ظاہری آنکھ، کان، زبان وغیرہ سے دردناک شعلے ظاہر ہوں، بلکہ یہ حواس خمسہ وہ دروازے ہوں جو جہنم میں کھلتے ہوں۔ انسانی اعمال کے جہنم اور جسمانی دوزخ کی آگ انسان کے ظاہری بدن کو اپنی لپیٹ میں لے کر پھر اس کے باطن کا رخ کرتی ہے۔ پس انسان ان دونوں جہنموں کے درمیان فشار و عذاب میں مبتلا ہے۔ ایک جہنم تو وہ ہے جو قلب کے اندر سے ظاہر ہو کر دماغ کے راستے سے اس کی آگ اور شعلے پورے بدن کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا، اور دوسرا جہنم وہ ہے جو اعمال قبیح اور افعال کی ظاہری شکل و صورت کا نتیجہ ہوگا۔ یہ ظاہر باطن کی طرف صعود کرے گا، اور انسان انہی دونوں جہنموں میں گرفتار عذاب و فشار ہوگا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ جلنے اور جل کر پگھلنے کے علاوہ اور کیسے کیسے فشاروں اور کیسی کیسی زحمتوں کا سامنا ہوگا۔ تم خیال کرتے ہوگے کہ جہنم کے شعلوں کا احاطہ اتنا ہی ہے کہ جتنا تم عموماً تصور کرتے ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں کے شعلے صرف ظاہر اور سطح کا احاطہ کرتے ہیں، لیکن وہاں کے شعلے اندر، باہر، سطح اور عمق کا احاطہ کر لیتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ غصہ کسی انسان کا ایسا ملکہ راسخہ بن جائے کہ جس کی آخری فصل غصے کی صورت ہو جائے، تب تو مصیبت اور بڑھ جائے گی، کیونکہ برزخ و قیامت میں اس کی صورت ایسے درندے کی ہوگی جس کی اس دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس عالم میں انسان کی جو درندہ والی شکل ہوگی اس کا قیاس دنیا کے کسی حیوان پر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جس طرح اپنے منفرد کمال کی بنا پر کوئی جاندار بھی اس عجوبہ دہر انسان کی برابری نہیں کر سکتا، اسی طرح نقص و کمزوری کی انتہا میں اور صفات رذیلہ اور ملکات خبیثیہ کے اعتبار سے بھی کوئی موجود اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی انسان کے لیے آیا ہے کہ وہ لوگ تو جانور بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ و بدتر ہیں، اور انسان ہی کی سنگ دلی کے بارے میں آیا ہے، یہ مثل پتھر کے سخت ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ آپ نے جو کچھ بھی پڑھا یہ شعلہ سوزناک سے پیدا ہونے والے فساد کا ایک شمع ہے، اور بھی اس صورت میں کہ جب اس سے دوسرے گناہ اور فساد پیدا نہ ہوں، کیونکہ یہ اندھیرا پھیلانے والی آتش ہے جو انسان کے دنیائے باطن میں بھر جاتی ہے اور محبوس اور دم گھٹنے والی فضا بن کر نور ایمان کو بجھا دیتی ہے۔ جس طرح باہم پیچیدہ اور گلا گھوٹنے والا شعلہ کالے دھوئیں میں لپٹ کر نور کو خاموش اور بجھا دیتا ہے، اور یہ بات بعید نہیں بلکہ عادتاً ناممکنات میں سے ہے کہ غصے کی شدت اور شعلہ غضب کے بھڑکتے ہوئے عالم میں انسان گناہوں بلکہ ہلاک کرنے والی چیزوں سے نجات حاصل کر سکے۔ بلکہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ 1 منٹ کے غصے اور ملعون شیطانی چنگاری کی شدت اشتعال کے وقت انسان نیستی اور ہلاکت کی چٹان پر گر پڑتا ہے اور نعوذ باللہ انبیاء و مقدسات کو گالیاں دینے لگتا ہے، نفس مظلوم کو قتل کر دیتا ہے، حرمات کی ہتک کا گنہگار ہوتا ہے اور اپنی دنیا و آخرت کو برباد کر لیتا ہے، جیسا کہ کافی کی ایک حدیث شریف میں ہے۔ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میرے والد ماجد فرمایا کرتے تھے، غصے سے زیادہ کون سی شے شدید ہے؟ انسان غصے میں نفس محترمہ کو قتل کر دیتا ہے اور شوہردار عورت پر افترا بازی کرتا ہے۔ زیادہ تر بڑے بڑے فتنے اور برے امور اسی غصے کی وجہ سے واقع ہوتے ہیں۔ ہر انسان کو اپنے سلامتی کی حالت میں غصے کی حالت سے خوف زدہ رہنا چاہیے، اور جو اس آتش سوزاں کا شکار ہو اس کو سکون کی حالت میں اس کے علاج کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کے ابتدائی اسباب و شدت غصے میں اس کے مفاسد و اثرات اور آخر میں اس کے مفاسد کے بارے میں ٹھنڈے دل سے نجات حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کرنی چاہیے۔ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس قوت کو خداوند عالم نے نظام عالم کی حفاظت، نوع شخص کی بقا کے لیے، نظام خانوادگی کو مرتب کرنے کے لیے، بنی نوع انسان کی ترقی کے لیے،
حدود و حقوق کی حفاظت کے لیے مرحمت فرمایا ہے، اور جس کے زیر سایہ ظاہر و باطن کے نظام عالم غیب و شہادت کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اگر انسان اس قوت کو اس کے برخلاف اور مرضی الہی کے خلاف اور مقاصد پروردگار کے برعکس صرف کرے تو اس نے کتنی بڑی خیانت کی ہے، اور کن ملامتوں کا مستحق ہے، اور کن سزاؤں کا سزاوار ہے۔ کتنا ظالم و جاہل ہے کہ اس نے خدا کی دی ہوئی امانت خدا کو واپس نہ کی، اور یہ سب ایسے گناہان کبیرہ ہیں جن کی سزاؤں کا تصور بھی محال ہے۔ یہ تو بہت آسان ہے کہ انسان اس قوت کو دشمنی اور غضب الہی مول لینے میں خرچ کر دے، مگر یہ بھی سوچ لے کہ ایسے شخص کو غضب الہی سے امان نہیں ملے گی۔ اس لیے غصے سے پیدا ہونے والے برے اخلاق و اعمال کے بارے میں غور و فکر کرے، اور یہ ایسی بری عادت ہے کہ جس میں ہر انسان ہمیشہ ہمیشہ مبتلا ہو سکتا ہے، اور پھر دنیا میں تو زحمت و مصیبت میں مبتلا رہے اور آخرت میں عذاب و عقاب میں گرفتار رہے۔ اس کے اخلاقی مفاسد میں سے ایک بات یہ ہے کہ بندگان خدا سے کینہ پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی تو انبیاء اور اولیاء سے کینہ کا سبب بن جاتا ہے۔ حد یہ ہے کہ کبھی ذات مقدس واجب الوجود جو ولی النام ہے اس سے بھی کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اس کی قباحت و فساد کس درجے عظیم ہے۔ میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں نفس سرکش کے اس سرکشی سے کہ ایک لمحے میں اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی جائے تو انسان کو خاک مذلت میں گرا دیتا ہے اور ہلاکت ابدی تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح غصے کی ایک برائی حسد ہے کہ جس کی تھوڑی سی برائیاں حدیث پنجم میں بھی بیان کی جا چکی ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ دیگر بے حساب اخلاقی برائیاں غصے سے پیدا ہوتی ہیں، اور غصے کے اعمالی مفاسد کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کفر بکنے لگے یا نعوذ باللہ انبیاء و اولیاء کو دشنام دینے لگے، حرمات الہی کی بے حرمتی کر دے، نوامیس محترمہ کی بے عزتی کر دے، مظلوم گھرانے کو خاک مذلت میں پہنچا دے، خاندانی نظام کو برباد کر دے، رازوں کو فاش کر دے اور پردوں کو درمیان سے اٹھا دے۔ اس کے علاوہ دیگر برائیاں بھی ہیں جس کا انسان غصے میں ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اسی لیے اس عادت کو نفسانی امراض کی ماں کہا جا سکتا ہے اور ہر برائی کی کنجی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور غصے کے مقابلے میں اچھی بات یہ ہے کہ غصوں کو پی لینا ہے، آتش غضب کو بجھا دینا ہے، اور یہی جوامع الکم ہے اور تمام محاسن کا نقطہ ارتکاز ہے اور مجموعہ کرامات ہے، چنانچہ کافی میں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک بادیہ نشین عرب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بولا، میں بادیہ نشین ہوں، مجھے جوامع الکم کی تعلیم فرمائیے، یعنی ایسی چیز جس کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا، میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ غصہ نہ کر۔ اس شخص نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا اور آخر میں اپنے آپ سے کہنے لگا، میں اب اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خیر ہی کا حکم دیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے باپ فرماتے تھے، غصے سے زیادہ کون سی چیز سخت ہے؟ انسان کو جب غصہ آ جاتا ہے تو نفس محترمہ کو قتل کر دیتا ہے اور شوہردار عورت پر الزام لگاتا ہے۔ بس ہر عقل مند انسان کا فریضہ ہے کہ سکون نفس اور عدم غصے کی حالت میں غصے کے مفاسد اور غصہ پی لینے کے فوائد میں غور و فکر کر کے اپنے لیے لازم قرار دے لے کہ ہر قیمت اور ہر رنج و زحمت کے باوجود اس آتش غضب اور شعلہ فروزاں کو اپنے دل سے بجھا کر اپنے دل کو اس کی کدورت و ظلمت سے پاک کرے گا، اور یہ کام خواہش نفس کے خلاف اقدام کرنے و عمل کرنے اور غصے کے نتائج میں غور و فکر کرنے اور نفس کو نصیحت کرنے سے ممکن ہو سکتا ہے، اور اس طرح وہ فاسد اخلاق، برے ملکات کو اپنے نفس سے دور کر سکتا ہے، اور تمام محاسن و ملکات حسنہ کو اپنے دل میں جگہ دے کر
اپنی روح کو اس سے مزین کر سکتا ہے۔ تیسری فصل، غصہ بھڑکنے کی صورت میں اس کا علاج۔ آتش غضب کے بھڑکنے کی صورت میں بھی اس کے لیے دو علاج علمی اور عملی ہیں۔ ایک، علمی طریقہ، ذکر شدہ امور میں غور و فکر کرنا بھی ایک علمی اور نظری علاج ہے۔ دو، عملی طریقہ، سب سے عمدہ طریقہ انصراف نفس، اپنی خواہش نفس کو نظر انداز کرنا ہے، اور یہ غصے کے ابتدائی مرحلے میں ممکن ہوتا ہے، کیونکہ غصہ آگ کی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے بھڑکتا ہے اور شدید ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کا تنور گرم ہو جاتا ہے اور اس کے شعلے لپکنے لگتے ہیں، تب انسان اپنے آپ سے بے قابو ہو جاتا ہے اور عقل و ایمان کا نور بجھ جاتا ہے، چراغ ہدایت خاموش ہو جاتا ہے، اور پھر انسان بیچارہ و ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ غصہ بھڑکنے سے پہلے اور آتش غضب کے شعلہ آور ہونے سے قبل اپنے کو دوسرے کاموں میں لگا دے۔ مثلا جس جگہ غصے کے اسباب فراہم ہوئے ہیں وہاں سے چل دے، یا اپنی حالت میں تغیر پیدا کر لے۔ مثلا بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، یا ذکر الہی میں مشغول ہو جائے۔ بلکہ بعض حضرات ایسی صورت میں ذکر خدا کو واجب جانتے ہیں، یا کسی اور کام میں مشغول ہو جائے۔ بہرحال ابتدا میں اس پر قابو پا لینا بہت آسان، اور اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک، ایسی صورت میں اپنے نفس کو سکون میں لائے اور شعلہ غضب کو دھیما کر دے۔ دو، نفس کے بنیادی علاج کی طرف توجہ کرے۔ اگر کچھ دن انسان اپنی حالت کو قابو میں رکھے اور نفس سے اسی طرح کے معاملات کرے تو اس میں بالکل تغیر پیدا ہو جائے گا اور وہ اعتدال پسند ہو جائے گا۔ بعض احادیث میں اس مطلب کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے، چنانچہ کافی میں ہے۔ حضرت باقر العلوم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک غصہ ابن آدم علیہ السلام کے دل میں چمکتی ہوئی چنگاری ہے۔ تم میں سے جب کوئی غصے میں آتا ہے تو اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور گلے کی رگیں پھول جاتی ہیں اور شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی اس پر شیطان کا پورا عمل و دخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب تم میں سے کسی کو ایسا خطرہ محسوس ہو تو اگر کھڑے ہو تو زمین پر بیٹھ جاؤ، کیونکہ اس طرح شیطانی پلیدی دور ہو جائے گی۔ راوی کہتا ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی مجلس میں غصے کا ذکر آ گیا تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا، جب انسان کو غصہ آ جاتا ہے تو وہ غصہ انسان کو جہنم پہنچائے بغیر راضی نہیں ہوتا۔ پس تم میں سے اگر کسی کو کسی قوم پر غصہ آ جائے اور وہ کھڑا ہو تو فوراً بیٹھ جائے تاکہ وسوسہ شیطان دور ہو جائے، اور جس کو کسی رشتہ دار پر غصہ آ جائے تو اس کے قریب جا کر اپنے کو اس سے مس کرے، اس لیے کہ رحم کو جب مس کیا جاتا ہے تو وہ غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے غصے کا دو عملی علاج حاصل ہوا۔ ایک تو عمومی علاج، یعنی کھڑے سے بیٹھ جانا اور اپنی حالت میں تغیر پیدا کرنا، جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے کہ اگر بیٹھے ہوئے غصہ آ جائے تو کھڑا ہو جائے۔ اور عامہ کے یہاں روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب غصہ آتا تھا اور آپ کھڑے ہوتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے، اور بیٹھے ہوتے تھے تو لیٹ جاتے تھے، اس طرح آپ کا غصہ ختم ہو جاتا تھا۔ دوسرا علاج خصوصی ہے جو صرف قرابت داروں سے متعلق ہے، کہ اگر ایک قرابت دار کو دوسرے قرابت دار پر غصہ آ جائے تو فوراً اس کو جا کر مس کرے، غصہ ختم ہو جائے گا۔ یہ سب تو طریقہ علاج اس شخص کا ہے جس کو غصہ آ جائے اور وہ خود اپنا علاج کرنا چاہے، اور اگر دوسرے لوگ اس غصے میں آئے ہوئے شخص کا علاج کرنا چاہیں تو اگر غصہ ابھی ابتدائی منزل میں ہے تو کسی اس علمی یا عملی طریقے سے علاج کریں جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ لیکن اگر غصے میں شدت ہو تو نصیحت نہ کریں، کیونکہ نصیحت سے برعکس نتیجہ نکلے گا اور اس کا علاج اس طرح مزید دشوار ہو جائے گا۔ البتہ اس کو کسی ایسے شخص سے ڈرایا جائے جس کا اس پر رعب و دبدبہ ہو، اس لیے کہ انسان کو صرف انہی لوگوں پر غصہ آتا ہے جن کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے یا کم از کم اپنے برابر کا سمجھتا ہے، لیکن جن لوگوں کو اپنے اوپر غالب سمجھتا ہے ان پر غصہ نہیں کرتا۔
بلکہ اس کے دل میں خون جوش مارتا ہے اور باطنی اشتعال کا سبب بنتا ہے، اور انسان اندر ہی اندر گھٹتا رہتا ہے، اور اس کے دل میں ایک حزن و ملال پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے غصے کی شدت و اشتعال کا علاج بہت ہی مشکل و دشوار ہے۔ چوتھی فصل، غصے کا علاج اس کے اسباب کی بیچ کنی کر کے۔ غصے کے بنیادی علاجوں میں ایک تو غصے میں لانے والے اسباب کے مادے کا قلع قمع کر دینا ہے۔ ویسے غصے میں لانے والے اسباب تو بہت ہیں، مگر میں یہاں صرف ان کا ذکر کروں گا جو اس کتاب کے مناسب ہوں گے۔ ایک سبب حب نفس ہے، اور اسی حب نفس سے حب مال، حب جاہ، حب شرف، حب نفوذ ارادہ، حب بسط قدرت بھی پیدا ہوتی ہے، اور یہ سب نوع آتش غضب کو ہیجان میں لانے والے اسباب ہیں، کیونکہ جس شخص کو ان چیزوں سے محبت ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو بھی بہت اہمیت دیتا ہے، اور ان چیزوں کے لیے اس کے دل میں زیادہ وقت پیدا ہوتی ہے۔ ان میں سے کسی کی راہ میں اگر اس کے لیے رکاوٹ پیدا ہو جائے یا مزاحمت کا احتمال بھی پیدا ہو جائے تو وہ بے موقع غصے میں آ جاتا ہے اور جوش و خروش کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے، اور پھر اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتا، اور حرص و طمع اور دیگر وہ برائیاں جو حب نفس و جاہ کی بنا پر دل میں پیدا ہوتی ہیں اس کے ہاتھ سے لگام چھین لیتی ہیں، اور نفس کے تمام کاموں کو عقل و شرع کے راستے سے منحرف کر دیتی ہیں۔ البتہ اگر ان چیزوں سے اس کی محبت شدید نہ ہو تو پھر وہ ان کے امور کو اہمیت نہیں دیتا، اور ترک حب جاہ و شرف اور اس طرح کی دوسری چیزوں سے دور رہنے پر حاصل ہونے والے سکون اور اس سے پیدا شدہ اطمینان کو فوقیت دیتا ہے، اور پھر وہ عدالت کے خلاف قدم نہیں اٹھاتا، اور بغیر کسی تکلف و زحمت کے سختی و ناملائمات کو بردباری سے برداشت کرتا ہے، اور صبر کی لگام بھی اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹنے پاتی، اور نہ وہ بے موقع اور بے اندازہ غصہ کرتا ہے، اور اگر حب دنیا اس کے دل سے نکل جائے اور یہ فاسد مادہ بکلیہ ختم ہو جائے تو دل کی تمام برائیاں رخصت ہو جائیں گی اور ان کی جگہ مملکت روح میں اخلاقی خوبیاں لے لیں گی۔ دوسرا سبب غصے کے بھڑکانے کا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی جہالت و نادانی کی وجہ سے غصہ اور اس سے حاصل ہونے والی برائیوں کو کمال سمجھتا ہے اور ان کا شمار محاسن میں کرتا ہے، بلکہ یہ چیزیں عظیم ترین نقائص اور بدترین رذائل ہوتی ہیں۔ چنانچہ بعض جوان مرد انہی برائیوں کو شجاعت و شہامت و بزرگی خیال کرتے ہیں اور ان کی تعریف و توصیف کرتے ہیں کہ میں نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا۔ ایسے جوان شجاعت کو جو مومنین کی عظیم ترین صفات میں سے ہے اور صفات حسنہ میں سے ہے، بدترین صفت اور ہلاک کرنے والی صفت غضب میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے اشتباہ کرتے ہیں۔ اس لیے پہلے آپ یہ سمجھ لیں، شجاعت غضب کے علاوہ دوسری چیز ہے۔ شجاعت کے اسباب و مبادی آثار و خواص غصے کے اسباب و مبادی کے آثار و خواص سے بالکل الگ ہوتے ہیں۔ مثلا شجاعت کا مبدأ قوت نفس اور اس کا اطمینان، اعتدال، ایمان اور زیبائش دنیا اور اس کی پستی و بلندی کی طرف سے لاپرواہی ہوا کرتی ہے، لیکن غصہ نفس کی کمزوری اور اس کے تزلزل، ایمان کی سستی، مزاج روح کے عدم اعتدال، محبت دنیا اور دنیا کو اہمیت دینے، لذائذ نفسانیہ کے ہاتھ سے نکل جانے کے خوف سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے غصہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو، تندرست لوگوں کے مقابلے میں بیماروں کو، بڑوں کے مقابلے میں بچوں میں اور جوانوں کے مقابلے میں بوڑھوں میں زیادہ ہوتا ہے، اور شجاعت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جن لوگوں میں اخلاقی کمزوریاں زیادہ ہوتی ہیں ان کو بنسبت ان لوگوں کے جن میں اخلاقی خوبیاں ہوتی ہیں زیادہ غصہ آتا ہے۔ چنانچہ آپ خود دیکھیے، اگر کوئی بخیل کے مال و متاع سے متعرض ہو تو دوسروں کی بنسبت اس کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ یہ چیزیں تو شجاعت و غضب کے اسباب و مبادی کے لحاظ سے تھیں، مگر یہ دونوں شجاعت و غضب آثار کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں۔ مثلا غصہ ور آدمی شدت غیظ و غضب کی حالت میں دیوانوں کی طرح بے عقل و بے لگام ہو جاتا ہے، پھاڑ کھانے والے حیوانوں کی طرح انجام کو سوچے بغیر، غور و فکر کیے بغیر حکم عقل کے خلاف اقدام کرتا ہے،
زشت و قبیح افعال و کردار اس سے سرزد ہونے لگتے ہیں۔ اس کو اپنی زبان، ہاتھ، پیر اور دیگر اعضاء پر قابو نہیں رہ جاتا۔ لب و دہن، چشم و پلک کو اس بری طرح استعمال کرتا ہے کہ اگر اسی غصے کی حالت میں اس کے ہاتھ میں آئینہ دے دیں تو وہ خود اپنی بدصورتی پر نادم و شرمندہ ہو جائے۔ بعض غصہ ور لوگ تو بے شعور حیوانوں بلکہ جمادات پر بھی غصہ کرتے ہیں۔ ہوا، زمین، برف، باد و باراں بلکہ سارے حادثات کو اگر ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو گالی دینے لگتے ہیں۔ کبھی قلم و کتاب، کاسہ و کوزہ پر اپنا غصہ اتارنے لگتے ہیں، مثلا ان کو توڑنے لگتے ہیں، پھاڑنے لگتے ہیں۔ لیکن بہادر آدمی ان تمام امور میں اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ اس کے تمام افعال غور و فکر کے ساتھ، میزان عقل کے مطابق اور اطمینان نفس کے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ غصے کی جگہ پر غصہ کرتا ہے، بردباری کی جگہ پر بردباری کرتا ہے۔ ہر چیز اس کو غصے میں مبتلا نہیں کر سکتی۔ غصے کے موقع پر بھی بقدر ضرورت غصہ کرتا ہے اور بڑی سمجھ بوجھ اور عقل سے انتقام لیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کس سے انتقام لے، کتنا انتقام لے اور کس طرح انتقام لے، کس کو معاف کر دے، کس سے غض بصر کر لے۔ غصے کے وقت بھی عقل کی لگام اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ غصے میں بھی بری بات نہ منہ سے نکالتا ہے اور نہ اعضاء و جوارح سے برے افعال کی طرف جلدی کرتا ہے۔ اس کے تمام کام عقل و شرع کے مطابق اور عدل و انصاف پر مبنی ہوتے ہیں۔ وہ اگر اقدام بھی کرتا ہے تو اس طرح کہ آخر میں پشیمان نہ ہو۔ لہٰذا سمجھدار انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ شجاعت جو انبیاء، اولیاء اور مومنین کی صفات میں سے ہے اور نفس کے فضائل و کمالات میں سے ہے، اور غصہ جو شیطانی صفت ہے، خناس و وسوسہ ہے، رذائل نفسانی میں سے ہے، قلبی نقائص میں سے ہے، کے درمیان کوئی فرق ہی نہ کرے اور اشتباہ میں مبتلا رہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جہل و نادانی کا حجاب، حب نفس و دنیا کا حجاب انسان کے چشم و گوش بند کر دیتا ہے اور اس کو بے چارہ بنا دیتا ہے اور ہلاک کر دیتا ہے۔ علماء کرام نے غصے کے دیگر اسباب بھی ذکر کی ہیں، مثلا عجب، افتخار، تکبر، ریاکاری، چمچیڑ پن، مذاق وغیرہ۔ لیکن ہر ایک کی تفصیل موجب طول مقام و مقال و ملالت حال ہوگی، اور شاید باواسطہ یا بلا واسطہ یہ تمام کے تمام زیادہ تر کی بازگشت انہی دو مبدا کی طرف ہو جن کا ہم نے ذکر کیا، اس لیے ان کا ذکر نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ والحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔